اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہوا اللہ کے بابرکت نام سے کہ جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اور تمام تر درود و سلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ جناب، آج جو پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی میری پہچان میں، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے اپنی صحیح کی، اپنی اصلاح کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، مشاہدہ کرے اور اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ جناب، پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا اور اشرف بنایا، تمام مخلوقات پر اشرف بنایا، اور اللہ رب العزت سورہ شمس کی تفسیر کے مطابق، کیا اس کا مفہوم عرض کروں کہ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ شمس میں کہ قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس کو کیسا پاک و صاف بنایا، یعنی اس میں دونوں حالتیں رکھیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، اور فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اچھائی کا عمل اختیار کیا، اور برباد ہو گیا وہ کہ جس نے برائی کو اختیار کیا۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دونوں قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، یعنی جو اعمال صالح کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کے نتائج بھی ان کو بھگتنا پڑتے ہیں، اور اس کے برے عمل کا برا ہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے برے اعمال، اس کے نتائج و اثرات۔ اس پر آج انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے کہ سورہ عصر کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق کہ بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے کہ جن کا شمار خسارے میں رہنے والوں میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ نیک اعمال اور اثرات اور نتائج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات آج کے پینل میں جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، جناب آپ کی جانی پہچانی میری پسندیدہ اسکالر، بہت اہم نکات ان کی جانب سے ہم تک پہنچتے ہیں، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سیکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ مزاج بخیر ہیں؟ جی زینب، بہت سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ جو رونق افروز اگلی مہمان شخصیت ہیں، ایک جدا گانا انداز تکلم ہے ان کا ماشاء اللہ، اور یہ بھی بڑی تیاری سے آتی ہیں ماشاء اللہ سے۔ زرمینہ خاک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زرمینہ میری پہچان میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ برے اعمال، ان کے نتائج و اثرات، عنوان تو ہمارا ہم نے گوش گزار کیا۔ برے اعمال یا اعمال بد کی جو مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، آپا یہاں سے آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی آمین۔ اللہ ہمیں برے اعمال اور اعمال بد نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ دیکھیے زینب، جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والا کوئی کلمہ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل یا کوئی کلمہ کہتا ہے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہے، کہنے یا رسول اللہ نجات کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور برے اعمال سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ دیکھیے وہ اعمال جو حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کا سبب ہوں، جو نقصان کا باعث ہوں، جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب
सबब हो तो बुरे अमाल ये आमाल बद कहलाते हैं। कुरान पाक और हदीस की रोशनी में इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिन बड़े बड़े गुनाहों से तुम परहेज करते हो, जिनसे तुम्हें रोका गया है, अगर तुम इनसे परहेज करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों से किए हुए अमल की वजह से आती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खुशकी और तरी में इनके बुरे अमाल की वजह से बहुत मुसीबतें, बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। हम अनकरीब इन्हें अजाब देंगे ताकि वो बाज आ जाएं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम इन्हें ज़रूर अजाब देंगे बड़े अजाब से पहले, ताकि वो अल्लाह और रसूल के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, जिसे आमाल बद कहा जाता है, उससे परहेज करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी जिस्मों सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने गए, रसूल अल्लाह निजात कैसे हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह को धोखा ना दो, बुरे आमाल से बचो, गीबत ना करो, झूठ ना बोलो, किसी पर जुल्म ना करो। और जो शख्स बुरे आमाल की पैरवी करता है, बुरे आमाल इख्तियार करता है और दूसरों को भी बुरे आमाल इख्तियार करने की तरगीब देता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे गुनाहगार, दगाबाज, रियाकार के नाम से पुकारेंगे और कहेंगे कि तेरा सारा अमल ज़ाया हो गया, तेरा सारा अजर ज़ाया होगा, तो खिसारे में, अब तुझे कोई अजर नहीं मिलेगा, और जा अपने आमाल का बदला उन लोगों से ले जिनके कहने पर तू ये आमाल किया करते थे। हज़रत सैयद सालेह फरमाते हैं कि जो शख्स जो है नेकी के काम करता है, तो नेकी के काम करने से इसके जिस्म में तवानाई, आँखों में नूर और दिल में तक़वियत पैदा होती हैगी, और जो बुरे काम करता हैगा तो इसके जिस्म में सुस्ती पैदा हो जाती है, आँखों में अंधेरा हो जाता है और दिल में अंधापन आ जाता है। देखिए ज़ैनब, जब इंसान कोई बुरा काम करता है ना तो वो ज़मीर का मुजरिम होता है। एक शख्स चोरी करता है, जब रात में बैठता है तो उसका लेटता है सोते वक्त, तो उसका ज़मीर ज़रूर मलामत करता है। तो अल्लाह हमें बुरे आमाल से बचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी का हुक्म देना भी सदका है और बुराई से रोकना भी सदका है। तो हम बुरे आमाल से खुद बचें और जो बुरे लोगों की सोबत है उनको अच्छी सोबत इख्तियार करने का हुक्म दें। फिर उसके बाद जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनको बुरे आमाल से बचने के लिए तरगीब दें कि तुम बुरे आमाल नहीं करो, वरना अल्लाह तुमसे नाराज़ होगा, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाले काम ना करो। तो बुरे आमाल जो होते हैं इंसान को दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब होते हैं और आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब होता है। और ऐसे शख्स को ना माशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, ना अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी होता है, ना ही दुनिया ही के लोग उसके राज़ी होते हैं। जब भी अल्लाह ताला फरमाता है कि इस दिन किसी की तेरे बारे में कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, जैसा तू अमाल करेगा वैसे ही अल्लाह ताला उसका तुझे बदला देगा। और बुरे अमाल की रोकथाम के लिए एक तो ज़रूरी है कि जो जुर्म करता है उसको उसकी सज़ा कानून के तौर पर जो बताई गई है वो तो दुनिया में मिले, और उसके साथ साथ एक और तरीका भी है, वो है वाज़ो नसीहत, और इसका एहतमाम गाहे गाहे QTV कर रहा होता है। और इस तरह से हम आज ये प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं। आपा ने भी कुछ नसीहतें हमें की हैं, जान लेते हैं। ज़रमीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आमाल बद से मुराद क्या है, कौन कौन से अमाल इसमें शामिल हैं, ये भी बता दीजिए। यानी आमाल बद आखिर कौन से अमाल कहलाते हैं? ज़रमीना फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू एक बार फिर इंतहाई इस्लाही मौजू है। फ़ी ज़माना हमारे माशरे की ज़ैनब अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं फ़ी ज़माना माशरे में जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, सिमिलरली माशरती बुराइयाँ दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्पेशली यंग जनरेशन के अंदर बहुत पेनिट्रेट कर रही हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस पर गुफ्तगू करने की, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी तरबियत का एहतमाम किया जा सके। वो आमाल बद को छोड़कर अच्छे अमाल की तरफ आएँ जो कुर्ब इलाही की जानिब ले जाते हैं और जिनका बदला यकीनन जन्नत है, और अमाल बद जिसका नतीजा या बदला यकीनन जहन्नम है। आपने बात की कि अमाल बद से मुराद क्या है, तो डेफिनेटली वो तमाम अमाल जिससे बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है, जिससे माशरे का अमन चैन और सुकून रुखसत हो जाता है, जिससे माशरे का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तवाज़ुन गड़बड़ हो जाता है, वो तमाम शर कहलाते हैं, बुरे अमाल कहलाते हैं या अमाल बद कहलाते हैं।
ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے پیارے اعمال اختیار فرمائے وہ سب ہمارے لیے خیر ہیں، بھلائی ہیں اور نفع بخشی کا سامان کرنے والے ہیں، اور جن اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا، منع فرمایا، وہ تمام اعمال بد کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یا دین اسلام میں ہمیں کمپلیٹ چارٹر عطا کر دیا گیا، نیکی اور بدی کے درمیان اللہ رب العزت نے حد فاصل مقرر فرما دیا، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یعنی اٹس اٹموسٹ ڈیوٹی آف امت مسلمہ، ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اعمال بد ہیں کیا، تاکہ وہ بچیں اور ان کی دائمی زندگی ڈسٹریکٹ ہونے سے، تباہ ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی نہ کرو، جیسا کہ سورہ حجرات میں ذکر کیا جاتا ہے لا تنابزو، برے القاب سے نہ پکارو، لا یسخط، تمسخر نہ اڑاؤ، لا تحاسدو، حسد نہ کرو، لا تلمزو، الزام نہ دو، اور اسی طریقے سے لا یغتب یعنی غیبت نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ آپس میں بغض نہ رکھو، بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ انسان جب یہ اعمال بد کو اختیار کرتا ہے تو معاشرتی برائیاں تیزی سے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایسے معاشرے کا کے نظام کے اندر انتشار آ جاتا ہے، ایک توازن اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل انسان اپنی باڈی پر نگاہ کرے تو زبان کے ساتھ کتنی آفات کنیکٹڈ ہیں جو معاشرتی برائیوں کی جانب لے جاتی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، خوشامد ہے، بے فائدہ کلام ہے، کثرت کلام ہے اور بے فائدہ باتیں ہیں۔ جب وہ انسان کرتا چلا جاتا ہے تو بہت ساری آفات اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، جس کا بدلہ یقیناً جہنم ہے، جس کا رزلٹ۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اخلاق حسنہ اختیار کرنے کا درس دیا گیا ہے، لیکن جب انسان کی سوچ اور فکر اچھی نہیں ہوتی، سوچ اور فکر گڑبڑ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ خود پسندی کا شکار ہے، تکبر کا، ریاکاری کا، حب جاہ، حب منصب، حب دنیا، طلب دنیا۔ تو یہ کتنے برے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ خود بخود کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر سوچ خراب ہے تو عمل خراب ہوگا، کیونکہ نیت اور ارادے سے ہی تو اعمال کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اخلاق حسنہ اختیار کرنے کا، اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اخلاق رذیلہ یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، مکر و فریب کرنا، جھوٹ بولنا، چوری، ڈاکہ زنی، کسی کے حوالے سے برا گمان کرنا، برا سلوک کرنا، تحقیر آمیز رویہ اختیار کرنا، انتقام کے حوالے سے جت جانا، اور صلح جس طرح سے ہمیں کروانے کا حکم دیا گیا دین اسلام میں، تو صلح کروانے کے بجائے ان معاملات کو مزید ہوا دینا، یہ تمام اعمال بد ہیں۔ اور دل میں بھی نفاق اور کینہ رکھنے سے کسی کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اچھے اعمال اختیار کریں، کیونکہ اچھے اعمال کا بدلہ یقیناً جنت ہے۔ اور مومن تو ہوتا ہی وہی ہے نا جو ہر انسان کا، ہر طرح کا، ہر قسم کا فائدہ چاہتا ہے، کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے، جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے، اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک اعمال اور ان کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت جناب ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وقفے کے بعد ایک مرتبہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی اعمال کے حوالے سے، اور کہ اعمال بد ہیں کیا، یعنی ایک تو ہو گئے وہ ظاہری اعمال جو لوگوں کے سامنے ہیں، اور جو لوگ جس پر یقینی طور پر ہمیں دیکھ کر یا کوئی ایسا عمل ہم کر رہے ہیں جو برا ہے اور وہ معاشرے کے لیے بھی برا ثابت ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر انسان کی شخصیت کے لیے بھی۔ لیکن کچھ باطنی اعمال ہیں جو اس کے اندر اپنے آپ کو سب سے پہلے کھوکھلا کرتے ہیں اور پھر دوسرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کہ آپ نے حسد کرنا ہے کسی سے، آپ کے دل کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا کسی چیز یا عمل کا اچھا ہونا شریعت پر ہی موقوف ہے، یا پھر ایک ہوتی ہے نا ایک عادت بن جاتی ہے آپ برے عمل کی کسی کی، اور اسی بنا پر ہم اچھا یا برا عمل اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، دین اسلام دین فطرت ہے، اور اس کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں، بے شک، مگر انسان کے اعمال کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ شریعت اسلامی نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل نظام حیات دیا، اسے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور گفتگو کرنے کے آداب سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نیکی، بدی، اچھائی، برائی، خیر و شر کا فرق بتایا۔ یہ اسلامی زندگی کے وہ خد و خال ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ لیکن انسان کے اعمال کو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا اگر وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول
रसूल के अहकामात के मुताबिक हों, अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी के सबब ना हो, तो उस अमल पर अमल किया जाएगा, उस अमल पर। लेकिन अगर वो अमाल जो अल्लाह और रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जो जिसकी वजह से इंसान गुनाहों का मुर्तकिब हो रहा है, तबाही बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है, तो उस अमल को तर्क कर दिया जाएगा। देखिए उर्फ उसे कहा जाता है जो बातें राइज हों। बहुत से अमाल ऐसे हैं जिन्हें उर्फ में भी अच्छा समझा जाता है और शरीयत इस्लामी में भी अच्छा समझा जाता है। सच बोलना, अमानत में ख़यानत ना करना, वादे की पासदारी करना, लोगों के काम आना, बड़ों का अदब करना, छोटों से शफकत से पेश आना, हलाल और हराम का फ़र्क रखना, हलाल चीज़ों की तरफ राग़िब होना और हराम चीज़ों से दूर रहना। और कुछ अमाल ऐसे हैं जिन्हें उर्फ में भी बुरा समझा जाता है और शरीयत में भी बुरा समझा जाता है। झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, एबजोई करना, दूसरों को नुकसान पहुँचाना, दूसरों पर जुल्म करना। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद की जाए। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो की जा सकती है, जालिम की मदद कैसे की जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे जुल्म करने से बचा। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी के बुरे अमाल देखते हैं और हमारा उससे कोई काम वाबस्ता हो जाए तो हम खुशामद का शिकार हो जाते हैं, हम मसलहत पसंदी का शिकार हो जाते हैं, हम उसके बुरे अमाल पर भी उसकी हौसला अफजाई करते हैं और उसको नहीं टोकते। दीन इस्लाम हमें इस बात का दर्द देता है कि अगर हम किसी का बुरा अमाल देखें तो उसको हम जुबान से रोकें, हाथ से रोकें, उसके दिल की इस्लाह करें, उसके अमल की इस्लाह करें, उसकी सोच की इस्लाह करें और हम मसलहत पसंदी का शिकार ना हो। मिसाल के तौर पर कुछ अमाल ऐसे हैं जो उर्फ में भी बुरे समझे जाते हैं, शरीयत की इस्लाम में भी बुरे समझे जाते हैं। रिश्वत लेना और देना उर्फ में भी बुरा समझा जाता है और शरीयत इस्लामी शरीयत में भी बुरा समझा जाता है। जैसे नशा करना, ज़ैनब, नशा करना इंसान की सेहत को भी बर्बाद करता है, माशरे में जिल्लत की ज़िंदगी भी वो शख्स गुजारता है, तो दोनों में बुरा समझा जाता है। इसी तरह झूठ बोलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और मामलात में झूठी गवाही देना। तो कहा या रसूल अल्लाह, अगर किसी वो मामूली चीज़ की गवाही दे दे, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो एक टहनी की भी के मुतालिब भी अगर कहेगा तो ये भी उसके लिए झूठ लिखा जाएगा। तो झूठ से बचना चाहिए बुरे अमाल में। कहते हैं ना कि ज़ैनब, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलते हैं, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। जो किसी की ऐब जोई करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे रोज़े महशर जो है जख्मियों के खून और पी कीचड़ में रखा जाएगा जब तक कि वो अपने कहे से तौबा ना कर ले, अल्लाह से वो माफ़ी ना मांग ले कि जो मैंने किया वो गलत किया। तो ये बुराइयां ऐसी हैं जो उर्फ में भी बुरी समझी जाती हैं और शरीयत इस्लामी में भी बुरी समझी जाती हैं। और जिस शख्स ने दीन के लिए कोई अच्छा काम किया, इस अमल को जारी रखा, तो उसे अमल करने वाले के बराबर सवाब दिया जाएगा। और जिस शख्स ने दीन के लिए कोई बुरा काम किया, उससे नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए गुनाह ही गुनाह लिखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ, कलमा शहादत पढ़ा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मुझमें कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिनको मैं छोड़ने का इर्तिकाब नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या? तो कहने या रसूल अल्लाह, मेरी चोरी करने की आदत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा झूठ ना बोलोगे। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वक्त दिल में हंसने लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आसान चीज़ का वादा मुझसे लिया। जब रात में लेटा तो उसका चोरी करने का इरादा था, उसने चोरी करने का इरादा किया। तो उसने कहा कि मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया, अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? ज़ाहिर है सच बोलूँगा, आका से वादा किया हुआ हैगा। तो उसने ज़िंदगी भर के लिए चोरी से तौबा कर ली। तो हम अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, अपने असातिज़ा से सबक सीखें, अपने बड़ों से सबक सीखें, अपने वालिदैन से सबक सीखें और इस्लाही बातों की तरफ जितना हम राग़िब होंगे तो हम अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों की भी तरबियत कर सकते हैं। देखिए ज़ैनब, तरबियत करने, सीखने और सिखाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। बुजुर्ग भी तरबियत कर सकता है और एक जवान लड़का भी किसी की तरबियत कर सकता है। तो अल्लाह फिर हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और आप इतने खूबसूरत अंदाज से एक इस्लाह भी हमारी हो जाती है इन मौज़ूआत के हवाले से। और जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि नेक आमाल के जो असरात हैं वो इंसान की शख्सियत पर अच्छे होते हैं और पूरी सोसाइटी पर भी उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। यानी हर अमल का रद्द अमल होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ज़रमीना आपकी जानिब पढ़ूंगी, क्या जब जो बुरे आमाल हैं, जो उनके असरात की बात हुई ना कि एक्शन का रिएक्शन होता
ہوتا ہے اعمال بد کرنے والے کی جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ زینب، بالکل اعمال بد کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں کہ انسان کی سوچ پر، فکر پر، اس کی پوری زندگی کے اوپر، اور پھر وہیں سے انفرادی طور پر تباہی پیدا ہوتی ہے اور وہی پھر نیگیٹیوٹی معاشرے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں انسان کی سوچ اور فکر کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی اس کی سوچ اور فکر سے ہی اس کا ارادہ اور نیت بنتی ہے اور عمل سے وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا نیک عمل یا ارادہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی سوچ درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اس طرح سے وہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ عبادات کے نور کو گیٹ نہیں کر سکتا، اور عمل سے زندگی، اقبال نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کی صحبت کتنی اچھی ہے، اس کے کتنے درست عقائد ہیں، کتنی اچھی فکر ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آن دا ادر ہینڈ جب ہم بات کرتے ہیں اعمال بد کی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے نا، قلب، وہ اس کے باطن کا مرکز ہے، وہ ایک گنبد کی طرح ہے۔ تو جو اس کے حواس ظاہریہ ہوتے ہیں، جو وہ دیکھتا ہے، کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، ان کے اثرات کسی نہ کسی دروازے سے اس کے دل میں، قلب میں سما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ایک مومن ہے اس کے حوالے سے آتا ہے، اس کو کئی طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے اس سے حسد کیا جاتا ہے، اس سے نفاق رکھا جاتا ہے، منافقت کی جاتی ہے، کافر اس سے ظاہری طور پر آ کر لڑتا ہے، اس طرح سے شیطان اس کو بہکاتا ہے، نفس برائی پر اس کو اکساتا ہے۔ اب جس کو ہم دشمن سامنے ہمیں معلوم ہو نا کہ یہ ہمارا اینیمی ہے، ہمارا دشمن ہے، پھر بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آسان ہو جاتا ہے اس سے لڑائی کرنا، لیکن وہ دشمن جو ہمارے اندر ہے، نفس ہے، شیطان ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کیسے اس سے لڑیں گے؟ تو اس سے انسان کے باطن کے اندر اعمال بد، چونکہ آپ کی سوچ اور فکر کے اندر اگر خدا نخواستہ راسخ ہے تو پھر باطن میں وہ ساری خرابیاں داخل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور حدیث مبارکہ کا بڑا پیارا مفہوم ہے جس کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ اعمال بد سے بچنا چاہیے، کہ جب ایک انسان برا عمل کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے۔ جب وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، معاشرتی برائیوں کی جانب، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اور فکر مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ وہ گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں۔ اس لیے اچھی صحبتوں کا انتخاب کرنا چاہیے، وہ لوگ جو ہمارے تزکیہ نفس میں ہماری مدد کریں، اگر ہم میں خرابی دیکھیں تو ہمیں بتائیں، کیونکہ عیبوں کے حوالے سے پتہ چلنا اگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ اتنی بڑی سلطنت اور جاہ و حشمت، لیکن آپ دیکھیں کتنی احتیاط فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کرتے تھے کہ تم مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھو جو اچھا عمل نہ ہو، یا میں زیادہ جو چیز استعمال کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ۔ جب بار بار انہوں نے پوچھا تو آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے دسترخوان پر 2 سالن ہیں اور آپ کے پاس 2 لباس ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ یہی دریافت کیا کرتے تھے، دوستوں سے، دیگر جو ان کے ساتھ کلیگز تھے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، بار بار اپنا محاسبہ ضرور کریں، کیونکہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے اندر اچھے خیالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفینیٹلی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی پرسنالٹی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے برے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، جس سے عمل کا ارتکاب وہ کرتے ہیں۔ تو کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، اس سے تزکیہ پر زور دیا جاتا ہے، کیونکہ نیگیٹو امپیکٹس کی آپ نے بات کی ہے، وہ تباہی نسلوں تک انسان کے چلی جاتی ہے، معاشرے میں بھی اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں۔ گندم سے جیسے طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھلوں سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ کا اسپیشلی اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو خدارہ صحبتوں پہ غور کریں، فکر کریں اس چیز کی کہ ایسی صحبتیں اختیار کریں جو ہمارے سیرت و کردار کو معطر کریں اور وہی خوشبو سوسائٹی کے اندر جا سکے۔ سبحان اللہ۔ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے برے اعمال
ان کے نتائج و اثرات، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ایک نقطہ یہاں پر ایک اٹھایا گیا، اور در حقیقت بات بھی یہی ہے کہ جو منفی رویے ہیں، جو برے اعمال ہیں، ان کا نتیجہ انسان کو سب سے پہلے تو از خود بھگتنا پڑتا ہے، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس کو یہ ادراک ہو جائے کہ واقعی میں کسی اعمال بد کا شکار ہوں یا مبتلا ہوں، تو اس کو انسان میں اگر یہ بات راسخ ہو جائے اور اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کس چیز سے؟ اس بندے سے حساب لیتے ہوئے کہ جو اپنا حساب خود لینا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس بارے میں وہ خود سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے کون کون سے اعمال ایسے ہو رہے ہیں، وہ اپنا حساب خود لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، رات کو سوتے وقت اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ پوری زندگی گزاری یا آج کا جو پورا دن ہم نے گزارا اس میں ہم نے کیا کیا اچھا اور کیا برا عمل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، برائی کے کیا کیا منفی اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے انڈیویجولی بات کی، پوری سوسائٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے زینب، معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے جہاں پر مختلف رنگ، نسل اور زبان سے تعلق رکھنے والے افراد رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں استحکام ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں استحکام نہیں ہوتا، عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، تو معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کی جانب راغب ہوتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و متاع نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقات کے ذخائر تو لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، اپنے حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کی ہوگی، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوگا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں میں بدل جائیں گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں جس معاشرے میں استحکام نہ ہو تو وہاں معاشرے میں انتشار پھیلنے لگتا ہے، لوگ محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ بہرہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس سے خلوص محبت ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس وہ برائیاں اس معاشرے میں جنم لیتی ہیں، اور پھر دیکھیے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں لوگ ہر وقت برے اعمال کی طرف جو ہے وہ راغب رہتے ہیں، اور برائیاں جو ہیں کہتے ہیں نا کہ برائیاں انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، برائیاں انسان کو اندر سے ختم کرتی ہیں۔ تو جس معاشرے میں زیادہ تر لوگ برے اعمال اور برائیوں کی طرف راغب رہیں گے تو اس معاشرے میں امن و سکون برباد ہو جاتا ہے، بد امنیاں پھیل جاتی ہیں گی، لوگ جو ہے کبھی ترقی کے بجائے تخریبی کارروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں سے پوچھا کہ تم کس عمل کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب ہم جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، جو بیہودہ باتیں کرتے تھے ہم ان کے ساتھ شریک رہتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم برے اعمال کرتے تھے، برائیوں کی طرف راغب رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کسی کی کوئی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی اور تمہیں برے اعمال کا بدلہ برائی کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ اگر ہم برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے میں استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے زینب سب سے پہلے ہمیں اپنی خود کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں لوگوں کو کہوں گی تم جھوٹ نہ بولو تو لوگ میری بات پر ہنسیں گے۔ اگر میں رشوت لیتی ہوں یا میں کسی برے فعل کی مرتکب ہوں، میں لوگوں سے کہوں گی کہ تم اپنی اصلاح کرو۔ دیکھیے انسان کو باعمل انسان بننا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باعمل انسان بنیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے رہن سہن کے انداز کو بدلیں، اپنی مثبت سوچ رکھیں۔ جس دن ہمارے دلوں میں مثبت سوچ آ گئی، ہم تعمیری پہلو سے وطن کے ہر زاویے کو دیکھیں، اپنے معاشرے کے ہر زاویے کو اور ترقی کے ہر پہلو کو تعمیری نظریہ رکھتے ہوئے دیکھیں، تو وطن بھی ترقی کرے گا،
معاشرہ بھی ترقی کرے گا, لوگ بھی ترقی کریں گے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اسی وقت برے اعمال اور بدعمالیاں ختم کر سکتے ہیں جب ہم معاشرے کے لوگوں کی سوچ بچیں. دینی تعلیمات سے دوری ہو گئی ہے. لوگ صحابہ اکرام کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک گوشے کو اپنے نظر میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے اور اس کو ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. ہم تو اگر کسی نے ذرا سی برائی کی, مجھ سے بڑھ کر اس کے ساتھ برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے برا کیا. تو برائی کا مقدمہ ہمیشہ اپنے اللہ پر چھوڑیے, وہ سب سے بڑا منصف اور سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. بے شک سب سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہمیں یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں, اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اور جو عیال ہے نا, جو لوگ ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں, تو لوگوں کے کام آئیں, ان سے حسن سلوک کریں. تو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم آہستہ آہستہ یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو بری عادتیں ہیں ان پر کنٹرول کر پائیں گے. اکثر ہم نے یہ جملہ بھی سنا کہ بھئی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ بات نہیں ہے. جب آپ دنیا میں ہیں تو آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا. آپ کے عمل کا دوسرے پر اثر ضرور ہوگا. آپ ایک باپ ہیں, بیٹا ہیں, ماں ہیں, جو بھی آپ رشتے میں منسلک ہیں, اگر آپ نے کوئی ایسا برا عمل کر لیا جس کو دیکھ کر آپ کی اولاد نے بھی سیکھ لیا تو یقینی طور پر آپ سے پوچھا جائے گا, حساب لیا جائے گا. آپ کی جانب بڑھوں گی. زرمینہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم ہمیشہ یہ جانتے ہیں کہ برے اعمال کا جو برا انجام ہوتا ہے, یعنی ہمیں یہ بات پتہ ہے, ہم نے بچپن سے سنا ہے, سیکھا ہے, پڑھا ہے کہ برے اعمال کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے یا برا ہی انجام ہوتا ہے. اور ہم نے مکافات عمل کے بارے میں بھی سنا ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ زینب. جیسے آپ نے بات کی, دنیا دارالعمل ہے, واقعی ہمارا امتحان گاہ ہے, ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے, اور ہم سے سوال کیا جائے گا. کیونکہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, وہ واقف ہے ہماری نیتوں سے, ہمارے حال سے. تو جو بھی نیکی ہے یا بدی ہے جو دنیا میں آسمان و زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی ہے, کسی چٹانوں کے اندر ہے, پتھروں کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو سامنے لے آتا ہے. اور سورہ فاطر میں ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بری چال چلنے والا ہے اس پر ہی بری چال آ پڑتی ہے. اسی لیے انسان کو دوسروں کو اتنا ہی رلانا چاہیے جتنا کہ وہ خود آنسو بہا سکتے ہوں. مکافات کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, آپ برا کریں گے تو اس کا رزلٹ برا ہوگا. اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ برائی کا اتنا برا انجام ہوگا کہ آپ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے. تو دنیا میں جو دوسروں کے ساتھ اعمال بد کیے جاتے ہیں, تحقیر آمیز رویے اختیار کیے جاتے ہیں, کسی کا مال کھا لیا جاتا ہے, رشتوں میں عداوتیں آ جاتی ہیں, یا صلح کے معاملات کو نہیں اپنایا جاتا, معاملات کو مزید ہوا دی جاتی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں کہ پہلے انسان کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ تائب ہو, خالصتاً توبہ کرے, پھر سنستدرجہم, آہستہ آہستہ اسے اس سمت لایا جاتا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اور پھر جب نہیں آتا تو پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں بہت ساری اقوام کی بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو مکافات کی جو چکی ہے وہ چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. ایز وی نو, کائنات میں جیسے تغیر و تبدل کا عالم جاری رہتا ہے, اسی طریقے سے مکافات کا عمل بھی ود دا پیسج آف ٹائم جاری رہتا ہے. معاشرے کے اندر جو بڑھتی خود غرضی ہے یا دیگر معاملات ہیں, ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ آپ دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے تو خود اس میں گر جائیں گے, اور آج آپ کسی کی راہ میں پتھر رکھیں گے تو آنے والا وقت آپ کی راہ میں پہاڑ بن جائے گا. یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا, ہمیں اعمال خیر کو اختیار کرنا ہے, کیونکہ مخلوق اللہ رب العزت کی فیملی ہے. ہم نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے. ورنہ ہماری زندگی میں سٹریس آ جائے گا, پریشانی اور بے سکونیاں ہمارا پرسنالٹی کا بھی حصہ بنیں گی, اور پھر وہی اجتماعیت ہمارے گھروں کے اندر سے نکلتے ہوئے رشتوں میں آئے گی, پھر معاشرے کا خاصہ بنتی چلی جائے گی, تو اس سے نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں
کہ میں تلاش کے باوجود، کوشش کے باوجود دو بندوں کو تلاش نہیں کر سکا، ایک جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اور قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت جو یقیناً ظالم کے دل پر تیر کی طرح لگتی ہے اور مظلوم کے دل پر وہ ایک مرہم کی طرح ہے، اس کو کنسول کر دیتی ہے کہ بے شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کو اختیار کریں تاکہ لوگ ہماری فیملی کی تعریف کریں کہ ہم کتنے اچھے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بنے۔ اشفاق احمد کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف اور توفیق عطا فرمائے۔ تو جھوٹ اور حسد سے انکار کرو، کبر و غرور سے دل کو بیزار کرو، اور اپنا کے دین رسول ہاشمی فضل رب العالمین کا انتظار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین سوال کرتے تھے کہ ہمیں واپس کیسے اٹھایا جائے گا جب ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین میں مٹی میں مل جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس بات کو بتایا کہ ہمارے ایک ایک عمل پر جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا ہر عمل اس کی بارگاہ میں، اور جو ہمیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اسے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ایک نطفے سے پورے انسان کو تخلیق کر دیا۔ تو ہمارے ہر عمل کا حساب تو ہو کر رہے گا۔ اور آج دیکھیے جناب کہ موبائل کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، یہ بند ہے لیکن اس میں پھر بھی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو آج جو نوجوان نسل دوبارہ سے اس کا سوال کرتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دنیاوی اعتبار سے یعنی ایک معمولی سی چیز ہے جس نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ واقعی اگر اس میں ایسا ہو سکتا ہے تو وہ رب ہے، اس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے ہر عمل کو ایسے ہمارے سامنے روز قیامت سامنے آ جائیں گے اور ہم اس وقت کس قدر ندامت اور کس قدر شرمندگی محسوس کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اس شرمندگی سے بچائے۔ آپ کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ ہمیں برے اعمال سے بچنے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ تشریف لائے ہیں اور بہت اچھی آپ کی جانب سے گفتگو رہی۔ زرمینہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ بس جناب ایسے موضوعات ہیں جن میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن دعا کریں گے ضرور آخری وقت میں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نفس ہمارے پیچھے ہے اور جو شیطان ہمارے پیچھے ہے اس کے وار جو ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔